السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آئیے سب سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، سب سے پہلے آپ کے لیے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو اپنی شان کے مطابق تمام نعمتیں ڈھیر ساری عطا فرمائے۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس بات پر بھی آپ کا شکریہ، آپ ویڈیو کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں اور پھر پورا دن اس پر غور بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ نظام بدلے چاہے حالات بدلیں، ہر صورت میں کام کرنا پڑے گا، پھر ہی سب کچھ ہوگا۔ ویسے سوچتے رہنے سے، صرف سنتے رہنے سے، صرف پڑھتے رہنے سے، صرف جانتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ سب لوگوں کو سلوٹ، آپ کو سلام کہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں اور آگے بھی بڑھا رہے ہیں، اپنی اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تاکہ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور ہم جلد از جلد حالات کو مزید بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6782 6782۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور پھر اسی طرح آگے بتایا کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں رہتا۔ یعنی یہ دونوں گناہ اتنے بڑے ہیں کہ جب ایک مسلمان یہ کام کرتا ہے، یہ غلطیاں، یہ گناہ کرتا ہے، چاہے وہ زنا کا ہو چاہے وہ چوری کا ہو، تو پھر کیا ہے کہ وہ مومن نہیں رہتا، یعنی مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو آپ سوچ لیجئے، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ ہم یہ غلطیاں کب کب کون کون کر رہا ہے۔ چوری صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز اٹھا لی تو وہی چوری ہے، اور بھی بہت سارے چوری کے سبب ہیں کہ مثلا آپ نے کسی کا لکھا ہوا مواد، سنا ہوا مواد آگے دوبارہ پڑھ دیا، دوبارہ چلا دیا، اور وہی آپ نے اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کی، کوئی انداز نہیں بدلا، تو اس صورت میں وہ بھی چوری ہے۔ اسی طرح سے ایک کتاب کے اندر سے ایک مواد جو ہے وہ اٹھایا اور اپنی کتاب بنا لی، اسی کی چیزیں ساری کی ساری ادھر اپنی کتاب میں لکھ لی، تو وہ بھی چوری ہے۔ سوائے اس کے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ یا آیات اور احادیث کا ترجمہ، یہ جو ہے یہ ہمیں تبدیل کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے نبی کا فرمان ہے اور جو ہمارے رب کا فرمان ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے جب مرضی جو مرضی اس میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے اگر ہم ہو بہو کسی کا مواد جو ہے وہ چوری چھپے یعنی اس طرح سے چھپا کے بغیر اس کی اجازت کے جس نے وہ بنائی ہے، جس نے وہ چھاپی ہے کتاب، وہ اگر ہم چوری اٹھا کے دوسری کتاب اپنی بنا لیتے ہیں تو یہ بھی ایک چوری ہے۔ اسی طرح سے
کسی کی سوچ، یعنی اگر کوئی اچھا سوچ رہا ہے اور وہ آپ کو اچھی لگی ہے سوچ، اس پر عمل کرنے کی ترغیب لوگوں کو دینا، یہ علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان کا بات کرنے کا انداز اپنا اپنا ہے، اس لیے وہ تو ہو بہو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں کسی کی چیز بھی نہیں اٹھانی، چور بھی نہیں بننا، اور کسی کے ساتھ زنا کر کے زنا کا مرتکب بھی نہیں ہونا۔ ان دونوں گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہم مسلمان رہیں، مومن رہیں۔ ورنہ ہمارے نبی نے تو کہہ دیا، فرما دیا کہ بھئی جو زنا کرے گا وہ بھی، اور جو چوری کرے گا وہ بھی۔ جب وہ چوری کرتا ہے اور جب وہ زنا کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان دونوں گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ جیسے میں عام طور پر روز کہا کرتا ہوں کہ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنا ہے اور سچ بولنے کی ترغیب دینی ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی۔ اسی طرح سے کوشش کرنی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں اور اچھا سوچ کر اس پر اچھا عمل بھی کریں۔ جب تک عمل نہیں کریں گے یہاں بہتری آنے والی نہیں ہے۔ ہم مزید مشکلات میں یا مشکلات کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، دنستے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پڑھتے بہت کچھ ہیں، سنتے بھی بہت کچھ ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو عمل کی باری سب سے پہلے جھوٹ بھی ہم ہی بولتے ہیں۔ حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پرواہ نہیں کرتے، اور جھوٹ کو بلکہ اتنی روانی سے، اتنی ڈٹائی سے بولتے ہیں جیسے وہ سچ بول رہے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنی خامیوں کو جلد از جلد ختم کرنا ہے، تاکہ ہم ایک بہتر پاکستان دے سکیں اپنے آنے والی نسلوں کو۔ کیونکہ ہم خود شہید ہوں گے تو ہمارے چھوٹے جو ہیں، ہماری نسل جو ہے وہ بھی صحیح ہوگی، وہ بھی سچ بولنے والی ہوگی۔ تو جب سچ بولنے والوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو جائے گی تو یقیناً ملک میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے، دوسروں کے لیے اچھا سوچنے اور سب سے بڑھ کر اس سوچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قائم رہے میرا اور آپ کا وطن، حفاظت کرتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کی، ہم سب کی، ہر جگہ اور ہر وقت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔